جو وجود میں آئی ہے وہ 7 مئی 2004 میں رات 12 بجے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا. اچھا. اس کا مقصد یہ تھا بنانے کا کہ پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے اور جو اس وقت سے لے کے اب تک جتنے بھی حالات خراب ہیں، اور جب میں پاکستان میں تھا تب بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ وہاں پہ جو غریب غربا لوگ ہیں ان کا جو ان کی سچویشن ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. اس کے بعد سیاست میں اور بیوروکریسی میں اور اس طریقے سے جو عدلیہ میں بے انصافیاں ہوتی ہیں جا کے لوگوں کے ساتھ، اس کے بعد جو وہاں کی مہنگائی، اس کے بعد جو لوگوں کی تکلیف، ان کی جو پرابلمز ہیں بے شمار گھریلو پرابلم، اس کے بعد مطلب ہے جو معاشی ان کا جو سلسلہ ہے ان کو دیکھتے ہوئے، اور مطلب اس چیز کی مجھے بہت تکلیف تھی، بہت زیادہ. تو اس کو وہ اپنی برداشت سے بات تھا، مطلب ہے کہ سوچتا تھا کہ یہ کیسے ایسے ہوگا کہ اس چیز کو ختم کیا جائے. پھر میں نے حسن سے، اپنا بھائی پریزیڈنٹ حسن سعید خان کے جو ہے ان سے میں نے ڈسکس کیا کہ کچھ کرنا چاہیے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کچھ ایسا کیا جائے جس سے اس قوم کو ریلیف ملے، اور اس قوم کا جو درد ہے، جو تکلیف ہے، اس قوم کو اسٹیبلش ہونا چاہیے، اس قوم کو بننا چاہیے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ کو وجود میں لائے، اس کو لکھ کیا اور اس کو سٹارٹ کیا 2004 میں. ویری ویل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو سٹارٹ کر لیا، لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ اس ٹائم یورپ میں ہیں، اور کسی بھی قسم کی تبدیلی یا کسی بھی قسم کے انقلاب کے لیے آپ کا نہیں خیال کہ آپ کو ملک میں ہونا چاہیے، جبکہ آپ نے اس موومنٹ کا آغاز بھی کیے ہوئے ابھی 12-14 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے. بات یہ ہے کہ جو باشعور لوگ ہیں، میں باشعور لوگوں کی بات کرتا ہوں، ویسے تو ہمارے ملک میں 70-80% جاہل لوگ ہیں، اسی لیے وہاں کی لوگ حکومتیں جو ہیں ان کے اوپر ڈومینیٹ کرتی ہیں. جو باشعور لوگ ہیں ان کے لیے یہ جواب ہے میرا کہ انقلاب جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے انقلابی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ملک میں حل کھول نہیں سکتا، کیونکہ انقلاب میں اور تحریک میں فرق ہے. جب آپ کوئی تحریک بناتے ہیں اس کے حساب سے بناتے ہیں تو وہ ملک میں رجسٹرڈ ہوتی ہے. انقلاب جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا، وہ ہوا میں ہوتی ہے. اور لوگ جو ہیں وہ فرینچ میں بولتے ہیں بوش ہو گئی، فرینچ میں بولتے ہیں بوش ہو گئی، یعنی ہم بولتے ہیں منہ سے منہ بات کرنا، لیکن فرینچ میں بولتے ہیں بوش ہو گئی، یعنی منہ اور کان سے بات پھرتی ہے اور چلتی چلی جاتی ہے. جی جی. تو انقلاب جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت اللہ خمینی صاحب بھی یہاں پہ 17 سال تک انہوں نے یہاں بیٹھ کے اپنا کام کیا. اسی طریقے سے جو انقلابی آپ نے انڈیا کے انقلابی دیکھے ہوں گے جن کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا گورنمنٹ میں. تو جو انقلابی ہوتے ہیں وہ ملک کے اندر بیٹھ کے انقلاب نہیں چلا سکتا، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اور اس کے جو دشمن ہیں وہ اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. اس کی کیونکہ انقلاب میں جو ہوتا ہے آپ سزائیں دیتے ہیں. جب آپ انقلاب لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے آپ کو تقریباً بلڈ شیڈ کرنا پڑتا ہے. آپ کو جو ہے مجرم ہیں جو ملک کے، قوم کے، اور قوم کے اندر جو ان کو جو ہے ان کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ ملک کے اندر بیٹھ کے کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ مشکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک قدرت نے ایک سسٹم بنایا کہ ہم اس بات کو بہت پہلے سوچتے تھے، مگر آٹومیٹکلی یورپ میں تھے تو ہم نے اس بات کو سوچا اور اس کو تخلیق کیا. کمپیریزن بھی کیا آپ نے چیزوں کا کہ یہاں پہ کتنی ترقی ہو گئی ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے. اینالائز کیا اور پھر ملک کی سسٹم کو، اور پھر ہم نے کہا یہاں سے شروع کریں. تو پھر ہم نے یہاں سے شروع کیا، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس کو
ہم نے یوٹیوب کے اوپر، ڈیلی موشن کے اوپر، اس کے بعد اسکائی راک کے اوپر، گوگل پلس، گوگل انگلش، اردو، سب کے اوپر ہماری ویڈیوز لگی ہیں 15 سال. یہ بھی دیکھنا چاہے اس میں ہر قسم کا جواب مل سکتا ہے ہم کو. اور یہ جو انقلاب ہے یہ انشاءاللہ آگے رہے گا، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے بہت کام کیا اور باقاعدہ طور پہ کام کر رہے ہیں. اس لیے ہم باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں کیونکہ ہم فریلی اس کو کر سکیں. جی جی. کوئی ڈومینیٹ نہ کرے، کوئی ہماری سسٹم کو روک نہ سکے. تو ادھر بیٹھ کے جو ہم لوگ کام کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پبلک میں بات جا رہی ہے اور ہم جو ہے وداؤٹ سینسر جو ہے لوگوں کو میسج پہنچاتے ہیں اپنے انقلاب کا. جی اچھا، ادھر ایک جمال صاحب بڑی ایک انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ ہمیشہ نظریہ ضرورت پہ ہمارے پولیٹیشنز نے مان رکھا ہے، یا عام آدمی کی بھی بات کر لیں تو نظریہ ضرورت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ انقلاب کو کس طرح جوڑیں گے یہاں کی، کیونکہ یہاں پہ خاص مینٹیلٹی ہے اور ایک چھوٹا کوئی چپڑاسی لیول کا بندہ ہو یا پرائم منسٹر ہو، سب نے اپنا اپنا کام نکلوانا ہے، چاہے وہ اس کو بائی ہک اینڈ بائی کروک جیسے بھی یہ کرنا پڑے. تو نظریہ ضرورت تو 58 سے شروع ہوا اور آگے اب چلتا آ رہا ہے. سارے حکمرانوں نے اپنی مرضی سے جو ہے چینجز کیا ان میں. تو ہمارا تو سارا سینیریو ہی اس پہ بیس کر رہا ہے. تو ایسے معاشرے میں انقلاب لے کے آنا، وہ بھی 2018 میں، اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بلڈ شیڈ سے انقلاب آئے گا یا کوئی سخت پالیسیز اپنانی پڑیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات واقعی بڑے خراب ہیں اور کرپشن خاص طور پہ ہماری جڑوں میں پہلے تھی، اب تو ہمارے خمیر میں جا چکی ہے میرے خیال میں. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نظریہ ضرورت کو آپ کس طرح ڈیل کریں گے؟ نظریہ ضرورت جو ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، بے شمار جو سسٹم ہے. آپ جو نظریہ ضرورت کی بات کریں وہ میں اس اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پولیٹیشین، ابھی ریسنٹلی کچھ مثالیں دیکھنے میں آئیں کہ اسمبلی میں ناموس رسالت کے قوانین میں ترمیم کی گئی، ٹھیک ہے، کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر یہ کہ عوام جو ہے اس ایشو پہ بٹ گئی آپس میں، ٹھیک ہے. جو کمپیریٹیولی لبرل لوگ ہیں وہ ان کو اس بات سے تو خیر لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو تھوڑے بہت مذہبی ہیں وہ ان کے اندر جو ہے ایک تناؤ کی شکل انہوں نے اختیار کر لی تھی. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کیا آپ اپنے کیا دین میں بھی چینج کر سکتے ہیں، یا پاکستان کا اگر کوئی ایک آئین ہے تو اس میں بھی چینج کر سکتے ہیں جسٹ ٹو سیو 1 or 2% ان دا اسمبلی؟ اس کے اوپر ہماری جو پالیسیز تیار ہوئی ہیں سیاست کے اوپر، بیوروکریسی ہو گئی، حکمران ہو گئے، وڈیرے ہو گئے یا دین ہو گیا، اس کے اوپر ہماری جو کچھ پالیسیز ہیں وہ ہم نے بڑی اسٹرکٹلی اس کو جو ہے تیار کی ہے. لیکن میں اس کو اس وجہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں بیان کروں گا تو وہ آن ایئر چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت ساری باتیں اس میں ایسی ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ اختلافات بھی ہوں، ہو سکتا ہے نہ بھی ہوں. تو اس بارے میں زیادہ میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم بڑی باریکی کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے ہم کام کریں گے. اچھا، میرا اگلا سوال جو تھا وہ انقلاب کے بارے میں تھا، اور لیکن آپ نے تھوڑا سا پہلے وضاحت کر دی. سوال یہ تھا کہ آپ کا جو انقلاب ہے وہ موزے تنگ والا ہے کہ نیلسن منڈیلا والا ہے؟ نہیں، ہمارا انقلاب جو ہے وہ چیئرمین جماعت ٹاکو اور آغا حسن سید کا انقلاب ہے. اس میں یہ ہے کہ موزتوں والا وہ جو انقلاب ہے موزتوں کا، وہ کمیونسٹ انقلاب تھا، کمیونزم، ٹھیک ہے نا. جہاں تک نیلسن منڈیلا کا ہے وہ اس نے فری فائٹ کی، ٹھیک ہے، پبلک کے لیے کی، سب کچھ کیا. کور موٹو تو ان دونوں کا ملک میں اپنے اپنے ملکوں میں بہتری لانے کا ہی تھا نا، وہ چاہے کمیونزم کی طرف جائے یا کیپٹلزم جدھر بھی جانا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موزے تنگ نے تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ بلڈ شیڈ یہ وہ سارا کچھ سزائیں بھی دی، اور نیلسن منڈیلا لیکن اس میں یہ تھا کہ اس نے سزائیں ضرور دی، لیکن اس نے اس کو ملک کو کمیونزم کے اندر، مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہ مکان ہے، یہ آپ کے پاس روٹی ہے، بس آپ یہ کھائیں اور اللہ سائیکل پہ چلیں، اور یہ کام تھا اس کا، سمجھے نا. اس نے کنٹرول کیا تھا اس بات کو، ٹھیک ہے نا.
اب آپ دوسری طرف آ جائیں، نیلسن منڈیلا، اس نے وہ ایک قسم کا اپنا ملک اس نے کیا، جیسے کہ ملک اس کا ابھی بھی جو ہے وہ غریب غربا سفر کر رہا ہے، کوئی بالکل ابھی پانی کا ایشو بھی اب آتے ہیں ہمارے انقلاب کے پر. ہمارا انقلاب جو ہے وہ پبلک کے لیے ہے، وہ مطلب ہے ہمارے انقلاب اس کو تھوڑا سا لے لیں اس طریقے سے کہ اس کی مشابہت آیت اللہ خمینی صاحب کی طرح لے لیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کی طرح لے لیں. کیونکہ ہم نے جب پرانی بات ہے، ہمارے انقلاب کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے، ہم نے جب کرپشن کبھی بھی بلڈ شیڈ کے بغیر یا سزاؤں کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا. جو ڈر ہوتا ہے نا، ڈر سے اور سزاؤں سے چیز کو روکا جاتا ہے، آپ اس کو لائٹلی نہیں لے سکتے. ہمارے انقلاب کا مطلب یہ ہے، انقلاب کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جو اس کو جب رائج کریں تو اس کی جو پالیسیز ہیں، اس کی جو سسٹم ہے، وہ اس کے سسٹم اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ دور دراز لوگ جو رہتے ہیں، جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، جو دور دور رہتے ہیں، وہاں تک بھی انصاف پہنچے. وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں وہاں پہ جا کے جو بیٹھے اور لوگوں کو انصاف دیں. ہم نے ہمارے انقلاب کا ایک موٹو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کرپٹ اور کرمنلز کو جو ہے وہ کسی بھی لیول پہ ہیں ان کا خاتمہ کر، اور اس ملک کے اندر عدل انصاف جو ہے وہ لانا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہاں پہ وہ ایک نارمل زندگی گزارے جس کے اندر اس کو انصاف ملے، اس کو سیکیورٹی ملے، اس کو جاب ملے، اس کو کام ملے، اس طریقے سے. تو یہ دیکھنے میں بہت مشکل ہے، لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن ایوری تھنگ از پاسبل. اس نے کہا ہے ایوری تھنگ از پاسبل، اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ دین یو کین ڈو اٹ. اگر آپ یہ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور جب ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. بالکل. آج آپ بیٹھ کے میرا انٹرویو کر رہے ہیں، تو یہ ہم 15 سال سے کام کر رہے ہیں، تو آج میرا انٹرویو کر رہے ہیں نا، تو یہ آپ کی بڑی قربانی ہے، ٹھیک ہے. تو جب پاسبل ہو گیا نا، تو یہ بھی آگے بھی اگر یہاں تک پاسبل ہو گیا تو اس سے بھی آگے پاسبل ہو جائے گا، اور یہ انقلاب آگے رہے گا. اور اس کو کیسے لے کے آنا ہے یہ میں آپ کو اس لیے بتا سکتا کیونکہ وہاں پہ جو سیاستدان ہیں ان لوگوں نے ہماری بہت ساری باتیں جو ہے ہماری ریکارڈ جو کی ہے ان سے چوری کر کے انقلاب کا نام تمام پارٹیوں نے سٹارٹ کیا. جب پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ بنا تو سارے انقلاب بول رہے تھے، حالانکہ وہ تحریک کی پارٹیاں تھیں اور وہ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ ایک مزاح بات ہے، ایک مذاق والی بات ہے کہ آپ تحریکی پارٹی ہیں اور آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں. تو اصل ہوتا ہے، نقل ہوتا ہے. ہم ہیں اصلی، سمجھے نا. اب آپ لے لیں دیسی گھی اور دوسرا گھی، تو دونوں گھی میں فرق ہی ہوگا نا. تو ہم تو اصل گھی ہیں، یہ دیسی ہم دیسی گھی ہیں اور یہ نقلی گھی ہیں. اس لیے جو ہے دیسی گھی کو کھانے میں اور مزہ ہے اور دوسری گھی کو کھانے میں اور مزہ ہے. تو یہ اسی طرح کا ہمارا انقلاب ہے کہ جو ہم ریئلٹی پہ ہم ریئل انقلابی ہیں، جو کہ ہم جو بولتے ہیں وہ کر کے رہیں گے اور کریں گے. اور اس کی اگر نہیں کریں گے تو آج آپ انٹرویو کر رہے ہیں، کل آپ گریبان پکڑے گی تھی، آپ نے تو یہ میرے ساتھ بات کی تھی، آج آپ کر نہیں رہے ہیں، آپ یو ٹرن کر گئے ہیں دوسروں کی طرف، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں نہیں. وی وش یو آل دا بیسٹ. اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ یہاں کے حالات بھی یورپ جیسے ہو جائیں اور ترقی یافتہ ملکوں جیسے ہو جائیں. اچھا، تو یہ جب آپ نے یہ پوائم بنائی تھی تو تب آپ پاکستان میں موجود تھے کہ یہ آپ نے باہر جانے کے بعد فیصلہ کیا؟ نہیں، میں اس کو تھوڑا ایک مختصر بھی بات کرتا ہوں. جی. میں نے اس کی کوشش کی تھی پاکستان میں بھی، میں بڑے لوگوں کو ملا وہاں پہ، تو بڑے اچھے لوگوں کو، بڑے تگڑے لوگوں کو ملا، اور ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے ایک بڑا الٹا جواب دیا. انہوں نے کہا وی تھنک یو آر اے میڈ پرسن. میں نے کہا اچھا، نارمل بندہ تو انقلاب کی بات کرتا بھی نہیں ہے. ہاں، تو میں نے کہا پھر آیت اللہ بھی جو ہے وہ میڈ پرسن ہے، سارے میڈ ہیں پھر. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے میڈ ہی جو ہے وہ جو ہے ایسے کام کرتے ہیں، عقل والا کام نہیں کرتا. ٹھیک. عقل والے جو ہے وہ کمپرومائز کرتے ہیں، جو میڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بازی لے جاتے ہیں، وہ اور کام کرتے ہیں.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں سننے والے نہیں، تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا کچھ دیر کے لیے. لیکن جب میں یورپ آیا اور میں نے یورپ کا نظام دیکھا اور یورپ کا سسٹم دیکھا، یہاں پہ کہیں پہ چلے جاؤ آپ کا کام ہو جاتا ہے. آپ کسی سے لیتے ہیں ٹائم لیتے ہیں، وہ ٹائم پہ آپ کا کام کر دیتا ہے. ایک نئی دنیا دیکھی، ایک نیا انداز دیکھا. تو میں نے کہا اصل انقلاب تو یہاں پہ ہے، اصل تو یہاں پہ انقلاب ہے کہ جو ہر بندہ، چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی جا کے اپنا کام کرا لیتا ہے اور وہاں پہ سفارشوں کے بغیر کام نہیں ہوتے. تو انقلاب تو یہ ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا ایسا سسٹم جو ہے یہ پاکستان میں آنا چاہیے، اور پاکستان کا ہر فرد کو اس طرح کا ماحول ملنا چاہیے کہ وہ آرام سے سکون سے اپنا کام کرا سکے بنسبت کے سفارشوں پہ اور پیسے دے کے، اور وہ کروا لے. اور جو غریب غربا ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ اسی میں بیٹھا رہے کہ میں کپڑا کیسے پہنوں، میں کسی سے اپنا کام کیسے کراؤں، کسی کے پاس جاؤں تو وہ پیسے مانگتا ہے. تو اس طریقے سے یہ بہت ساری باتیں، مطلب یہ میں نے آپ کو مختصر بتایا، بہت ساری باتوں کو میں نے کیلکولیٹ کر کے، تو اس کے بعد میں نے حسن کے ساتھ اس کو کہا کہ ہمیں انقلاب لانا چاہیے، اور اس کے اوپر جتنا مرضی ٹائم لگ جائے، جب تک زندگی ہے اس کے لیے ہم فائٹ کرتے رہیں گے. آگے سو بسم اللہ، نہیں آئے تو تاریخ میں زندہ رہ جائیں گے. اچھا، تو چلیں اسی کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف. ٹھیک ہے، اللہ کرے آپ کے جو بھی عزائم ہیں، جو بھی ملک کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، آپ اس پہ پورے کاربند رہیں، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایک بڑی تبدیلی پاکستان میں. اچھا، اگر آپ پاکستان آتے ہیں اور آپ کو اقتدار کی طرف بھی اگر آپ کسی طرح چلے جاتے ہیں، اور آپ اپنے جو انقلاب کا نعرہ ہے اس پہ آپ 100% نہیں چلے، 50-60% پورا اتر جاتے ہیں، اور ایک عوام کا ایک خاص طبقہ آپ کے ساتھ آ جاتا ہے، تو پاکستان میں آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ کوشچن جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آپ سب سے پہلا کام کیوں کریں گے. کیونکہ اس کام کو اگر آپ کو میں اس وقت بتاؤں تو بڑا وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا جو جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے وہ لوگ پہلے سے الرٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں کو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ اگر میں بتاؤں گا تو پھر وہ چیز سے وہ جو پالیسیز کی جو ہماری ہیں وہ نکل جائیں گی. البتہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ جب آپ پاکستان آئیں گے اور آ کے مطلب ہے کہ 50% یا جو کتنے بھی طبقہ، ہم طبقے کے حساب سے نہیں آئیں گے. میں نے آپ سے پہلے ایک بات کہی ہے کہ جب تک پوری قوم کو ہمارا میسج نہیں ملتا، 4 صوبوں کو ہمارا میسج نہیں ملتا، اور وہاں کی پبلک جب تک اس بات کو نہیں سمجھے گی کہ یہاں پہ ریولوشن آنا چاہیے، انقلاب آنا چاہیے، ہماری بہتری اس میں ہے کہ جو ہم انقلابیوں کے پیچھے لگے ہیں سیاست سے ہٹ جائیں، سیاستدانوں کو چھوڑ دیں، اور پوری قوم یہ سمجھ لے کہ ہم کو ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں انقلاب چاہیے. بے شک اس میں بلڈ شیڈ ہو، لیکن یہ ملک کھڑا ہو جائے، یہ قوم کھڑی ہو جائے. تو جب پوری قوم تیار ہو جائے گی، ہم کو یہ سگنل ملے گا کہ ہاں جی پوری قوم جو ہے وہ تیار ہے. اس پہ چاہے 2 سال لگ جائے، 4 سال لگ جائے، 5 سال لگ جائے، 10 سال لگ جائے، کوئی پرواہ نہیں. زندگی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی یہاں تکلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں جلدی بھی کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی بھاگ دوڑ، ہمیں اقتدار کی بھوک نہیں ہے. ہم وہاں پہ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں کہ ہم مرے جا رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار مل جائے نہیں تو ہم جو مر جائیں گے. نہیں یار، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اقتدار. ہمارا مقصد ہے ملک کو ٹھیک کرنا، قوم کو سیدھے راستے پہ لانا، قوم کو اسٹیبلش کرنا. تو جب تک قوم جو ہے وہ ہم کو سگنل نہیں دیتی کہ بھی ہم سب لوگ ایک فرد تیار ہے انقلاب کے لیے، اس پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ کے لیے کھڑی ہو جائے، تو پھر ہمیں ایک سگنل ملے گا، تو ہم اینی ٹائم وہاں پہ لینڈ کریں گے. اور اس کے بعد ہم وہ کام کریں گے جو آپ نے سوال کیا مجھے کہ جب سب سے پہلے آپ آئیں گے کیا کریں گے. تو وہ پھر آپ ایئرپورٹ سے لے کے اقتدار پہ جانے تک کی دیکھیں گے کہ وہ ہم کیا کام کریں گے جس سے پبلک کو سمجھ آ جائے گی ہاں آگے بھی کچھ ہونے والا ہے. اگر یہاں کچھ ہو گیا ہے تو آگے بھی کچھ ہوگا، اور یہ پریکٹیکل ہوگا. یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں. میں یہاں پہ ایک اور بات آ دوں، جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ پبلک اچھی طرح سن لے کہ یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں. جب آیت اللہ خمینی صاحب آئے تھے نا، تو سب لوگ جو وہاں پہ بیٹھے تھے، شہنشاہ ایران اور اس کے بڑے بڑے
جو اس کے ساتھی تھے امریکہ تک سب لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ آیت اللہ خمینی پاگل ہے، یہ کبھی نہیں لا سکتا، سمجھے نا، وہ سمجھتے یہ خواب و خیالی کی باتیں کرتا ہے. پھر جب اس نے آیا تو اس نے 25 سال کی حکومت جو ہے کہ پتہ نہیں اس سے زیادہ تھی، اکھاڑ کے بعد پھینکی. جی ٹھیک ہے، وقت چینج ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. جب یہ یقین ہو جائے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم لے کے آئیں گے انقلاب، جب پبلک کو یقین ہو جائے گا کہ انقلاب آئے گا تو پھر پبلک انقلاب آ جائے گا. جب پبلک کو یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ دائیں بائیں مارے شاہدانوں کے پیچھے بھاگے، تو پھر انقلاب نہیں آئے گا. تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے کہ پبلک تک جو ہے وہ ان کی جڑوں تک یہ بات جائے اور دور تک جو بات جائے. تو اس طریقے سے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. جی تھیوریکلی کر رہے ہیں، اب پریکٹیکلی کرنا ہے. پریکٹیکل کرنے کے لیے بولنا. ہم جب چھوٹے تھے تو تب سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ملک میں انقلاب آنا چاہیے، ملک میں سسٹم چینج ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا کہ جو امیر طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری انقلاب ہماری ضرورت نہیں ہے، اور میڈیوکر طبقہ کہتا ہے کہ ہمیں انقلاب کے لیے فرصت نہیں ہے، اور غریب طبقہ تو غریب طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے جی ہم میں انقلاب کی ہمت نہیں ہے. تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کے اندر ایک شعور نام کی کوئی اتنی چیز نہیں ہے. یہی لوگ ہیں وہ 30 40 سال سے اسی کو ووٹ دے رہے ہیں جو ان کو ہر دفعہ آ کے کہ آپ کی گلی پکی کروا دوں گا، وہ وعدہ کر کے چلا جاتا ہے. جی میں آپ کی بات کرتا ہوں. جی جی بات یہ ہے کہ آپ نے بچپن سے سنا کہ انقلاب آتا ہے آئے، ٹھیک ہے، میڈیوکر جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ انقلاب آئے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں اس سے پہلے پاکستان میں انقلاب کی کس نے بات کی تھی؟ کسی کا نام لینے کہ اس نے کہا تھا کہ میں انقلاب لے کے آتا ہوں؟ نہیں. کوئی ہے 71 سالوں میں کسی نے کہا ہو کہ میں انقلاب لا رہا ہوں آپ میرے ساتھ ملیں؟ نہیں سنا. تو جب پہلا سٹیپ ہی کسی نے نہیں اٹھایا تو لوگ تو پھر مردہ ہو جائیں گے کہ جو 71 سال سے سیاست کے اس گندے کھیل میں کھیل رہے ہیں جنریشن ٹو جنریشن، تو وہ انقلاب کی بات وہ تو مزاق کے ساتھ کہیں گے نا. اب ان کو جگانے کے لیے جماعت ڈاکو آغا سن پیدا ہو گیا. اب یہ مصیبت بن گئی ہے گورنمنٹ کی، اور یہ مصیبت بن گئی ہے میڈیا اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے کہ یہ کون سی پارٹی کھڑی ہو گئی ہے جو انقلاب کے اوپر ڈٹی ہوئی 15 سال سے. تو انقلاب اسی نے تو شروع کرنا تھا نا. ٹھیک ہے، تو قدرت نے ہمارے نام پہ لکھ دیا، ہم نے اس کو شروع کر دیا. آپ اس کو یاد رکھیں کہ ہم نے اس انقلاب کو شروع کرنے کی وجہ سے بہت سارے اپنے جو ہماری جو ذاتی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نے بہت کچھ کھویا اس کے پیچھے. آپ بیٹھ کے کسی انٹرویو کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اور حسن نے اس کے پیچھے کتنا کام کیا اور ہم نے کیا کچھ کھویا ہے. لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے، کتنا کچھ کھویا ہے. جی. سمجھے نا، اور اتنا کچھ کھویا ہے کہ اگر اس کو میں گنوانا شروع کر دوں تو آپ کہیں گے کہ یار ان لوگوں نے اپنی زندگی اسٹیپ پہ لگا دی ہے. یعنی کہ یہاں تک کہ آپ پاکستان نہیں جا سکتے. کیا انقلابی ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان جائیں گے تو یہ ہم کو اتنی آسانی سے ایکسپٹ کر لے گی گورنمنٹ جس کے ہم نے پٹاخے اڑائے، جن کو ہم نے ننگا کیا. یہ پبلک کے اندر جو آواز جا رہی ہے اور جو ہم وہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں، جو ہم کو بتاتے ہیں کہ کون ہے اس کے پیچھے ملک کو برباد کرنے میں بیوروکریسی ہے، پاکستان کے پیچھے کون کون ہے، کیا وہ اتہاس کریں گے ہمارا؟ تو ہم نے اگر اپنی زندگی اسٹیک میں لگائی ہے تو اپنے لیے نہیں، ملک اور قوم کے لیے. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں یورپ کے اندر، آپ آئیں کل آئیں میرے پاس، میں آپ کو پورا یورپ پھراؤں گا. خوبصورت زندگی ہے، کھانا پینا اڑنا بچھونا گاڑی یہ وہ سب کچھ ہے ہمارے پاس. بہت بہترین ہوائیں ہیں، بہترین موسم ہے. اس ماحول میں رہ کے ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم پاکستان کے لیے سوچیں، اور اگر ہم پاکستان کی سوچتے ہیں تو لوگ ہمیں گالیاں دیں. یعنی وہ سیاستدان اور وہ حرامزادے جو ان کو کھا رہے ہیں وہ ان کو فالو کریں، اور جو ملک کو بنانا چاہیں اور اس کو سیٹ اپ کرنا چاہیں اس کو گالیاں دیں. تو بات یہ ہے کہ پبلک کو کیوں پتہ لگنا شروع ہو گیا؟ کیونکہ اب ہمارا میسج جو ہے ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا سے لے کے پاکستان سے لے کے جو ہے نا وہ چین تک جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. ظاہری چیز ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک نیا ایکٹر آتا ہے، آپ اس کو ایکٹر کو فوری طور پہ ایکسپٹ کرتے ہیں؟
نہیں کرتے نا, کام دیکھ کے کہتے ہیں جی یہ ایکٹر جو ہے نیا ہے, اس نے کیا کام کرنا ہے. پھر وہ اپنی جدوجہد سے بتاتا ہے کہ میں پریکٹیکلی ایکٹر ہوں, تو لوگ اس کو ماننا شروع ہوتے ہیں. قائم انقلاب بھی ایک وہی چیز ہے کہ لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور نہ کرتے رہے. اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا اور یہ کریں گے, اور آپ دیکھنا کہ یہ کتنی ریپڈلی آگے بڑھ جائے گی, اور یہ جو ہے کام ہو کے رہے گا انشاءاللہ, یہ کام ہو کے رہے گا. اور وہ جو میرا ایک دوست ہے مجھے کہتا ہے, میں نے جب انقلاب شروع کیا اس کو غور سے سنیں, غور سے, اس نے کہا شاہ جی کتنے مردیاں دی شہر کی آواز مارن جا رہے ہو. میں نے کہا مزہ تو یہی ہے نا کہ مردوں کے شہر میں آواز مارو اور مردوں کو اٹھاؤ. صحیح ہے, تو پہلے اٹھے اور ان کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے, ٹھیک بات. ہاں جو مردے ہیں ان کو اٹھاؤ. بالکل. انبیاء آئے تو انہوں نے مردوں کو اٹھایا نا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. سمجھے نا, اگر دنیا ٹھیک ہوتی تو انبیاء کے آنے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے. پاکستان عوامی انقلاب بھی جو ہے مردوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے. ٹھیک جی, ٹھیک ہو گیا. امید ہے لوگ بھی جو ہے وہ آپ کو بڑے غور سے سن رہے ہوں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو سمجھیں گے. میٹر یہ کرتا ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے وہ سنا جائے, اور وہ کس کے حق میں کہا جا رہا ہے, اور یہ کہ ہماری عوام کو اللہ کرے اتنا شعور آ جائے کہ وہ ان باتوں کو سمجھنے کے قابل ہو, اور اپنا جو ہے وہ اپنا اچھا برا بھلا جو ہے وہ خود سوچنے کے اہل ہو جائیں. نیکسٹ ایک یہ کوشچن ہے کہ آئندہ آنے والے 5 سالوں میں آپ پائن کو کدھر دیکھ رہی ہیں؟ ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ, بہت اچھا سوال. اس کا جواب ایسے ہے, اگلے 5-6 سالوں میں پائن کو پاکستان قوم کی جڑوں میں دیکھ رہا ہوں. جس ریپڈ طریقے سے اس وقت میسج جا رہا ہے پاکستان کی عوام میں, اور عوام چاہے وہ مخالف ہے چاہے وہ صحیح ہے سوچتی ہے, ہمیں اس کا رسپانس بہت اچھا آ رہا ہے. میں آپ کو بعد میں اس کا رسپانس بھی کسی سے بھیجواؤں گا, آپ دیکھ لینا, ٹھیک ہے. ہمیں جو رسپانس جتنی ہم نے محنت کی 15 سال پیچھے, اتنا رسپانس آہستہ آہستہ آتا رہا, لیکن کچھ عرصے سے رسپانس کا بہت اچھا آ رہا ہے. بہت لوگوں نے مخالفت کی ہے, بہت لوگوں نے مخالفت بھی کی ہے, اور بہت لوگوں نے جو ہے کہا ہے کہ ہم کو آپ باقاعدہ طور پر نے کہا ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے انٹرویو کے بعد ہم کچھ لوگوں کا اور وہ جو ہے اپنے اس پہ فیس بک پہ دکھائیں گے کہ لوگ ہم سے باتیں کر رہے ہیں. وہ باقاعدہ طور پہ اس کو جوائن کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی جوائن کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں بھی آپ کے لیے باقاعدہ طور پہ کام کریں گے, اور جہاں تک آپ کی بات ہم پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں گے, چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو, دوستوں میں ہو, دفاتر میں ہو, چاہے وہ کسی علاقے میں ہو, لیکن ہم ہر جگہ پہ آپ کی بات کریں گے, اور کرنی چاہیے, کیونکہ یہ جو مقصد آپ کا یہ بہت اچھا ہے. تو اس میں وقت لگے گا, لیکن میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ اگلے 5-6 سالوں میں آپ دوبارہ جب مجھ سے بات کریں گے اسی طریقے سے, تو بہرخیر ہماری بات میں بیچ میں ہی بات ہوتی رہے گی, لیکن جب بات کریں گے تو آپ خود کہیں گے کہ ہاں میں نے محسوس کیا ہے کہ جو پائن کا میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے, اور لوگ اس پہ فرینچ میں بولتے ہیں ڈیکا ہونا, کہ ڈیکا سے مراد ہوتا ہے کہ فالو کر رہے ہیں, ہاں ایگری ہو گئے ہیں, فالو کر رہے ہیں, اور وہ اگلے 5 سالوں میں ان کو بہت اچھا, میں اور حسن جو ہے پریزیڈنٹ آغا حسن سید, وہ اور میں, ہم دونوں اس کو بہت اچھا دیکھ رہے ہیں, اچھے لیول پہ دیکھ. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا آپ کا اور آغا صاحب کا کیا پلان ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہاں پہ جنرل پبلک بھی شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے, خاص طور پہ وہ حضرات جو کم پڑھے لکھے ہیں, کیونکہ ان کے لیے زیادہ فکر مندی کی بات ہے وہ یہ کہ جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو ہر دفعہ ایک ہی نشان کے پیچھے یا ایک ہی شخصیت کے پیچھے چلا جاتا ہے, اس پہ بھی آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اگر کسی کے پاس کوئی جاتا ہے پائن کا پیغام لے کے, اور پڑھا لکھا بندہ سر آپ سے ایگری کرے گا, وہ اس کی چاہے پولیٹیکل افیلیشن جس کے ساتھ مرضی ہو, لیکن ہر بندے کو پتا ہے ملک کی اس وقت ضرورت کیا ہے. تو جو فکر مندی کی بات یہ ہے کہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بات اتنی آسانی سے ان کو سمجھانا پاسبل نہیں ہوتی.
تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ ان کو کس طرح سمجھائیں گے، یا جو آپ کے ورکرز ہوں گے آگے، یا جو بھی آپ کی ٹیم اب انکریز کرے گی، ان کو آپ کیا لیسن دیں گے اس حوالے سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو لے لیتا ہوں. کم پڑھے لکھوں گے آپ جو ہے آپ پڑھے لکھوں گے، اچھا، ٹھیک ہے نا. اور ظاہری بات ہے آپ پڑھے لکھوں میں ہیں، اور اگر آپ کا ضمیر جو ہے وہ واقعی کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف آئے اور ہر کام آسانی سے ہو اور ہمیں ضرورت ہے انقلاب کی، تو سب سے پہلے تو آپ ہیں جو کہ اپنے ارد گرد کے نوحہ کے جو لوگ ہیں اس میں آپ اپنی بات کو کتنا بھی ریلیز کر سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں، اس کو پھیلائیں دیانتداری سے. پھر اس کے بعد جب آپ کی جو ٹیم پکی ہو جائے، تگڑی ہو جائے، تو ہم آپ کو کوئی نہ کوئی جگہ دے دیں گے، یا آپ کے علاوہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو جگہ دیں گے کہ وہ وہاں پہ اس چیز کو شروع کریں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے پڑھے لکھے جو ہے وہ ان پڑھ نہیں ہیں، اور پڑھے لکھے بھی بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں جو اس ملک کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر پڑھا لکھا جو ہے وہ اگینسٹ ہو جائے گا. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اچھا ہو، لیکن نظام ایسا ہے کہ ان کو مجبوراً اس میں چلنا پڑتا ہے جی. لیکن اگر وہ اپنے یہ ایک نیٹ ورک ہے، اس کو نیٹ ورک بولتے ہیں، اگر وہ اپنے نیٹ ورک میں آپ اپنے دوستوں کو، احباب کو، سب کو بتاتے ہیں، وہ آگے سے آگے بتاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی جو کنیکشن والے ہیں یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے کو بتائیں گے آگے کو. تو اچھے لوگ ہیں وہ کہیں گے یار 70-75 سالوں سے اس ملک کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، نہ وہاں پہ ڈیم ہے، نہ وہاں پہ کیا نام ہے بجلی ہے، اسپورٹس نہ ہے، پانی ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ کیا نام ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جس ہسٹورک پلیسز پہ لوگ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہسٹری ہے، ہسٹری کے آثار قدیمہ کو بھی بالکل بیکار کر کے رکھ دیے. ہاں، اس کے پاس زراعت ہے، اس کے پاس کاروبار ہے. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو آپ کو سمجھیں گے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ جو ہم ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، بریک ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو سیٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ نہ ڈر ہو کے دنیا کی جو باہر کے ملک ہیں ان سے فائٹ کر سکیں جو ہمارے دشمن ہیں، اور ملک کے اندر جو دشمن ہیں ان کا بھی خلاف کر سکیں. تو اس میں پڑھے لکھے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے، اگر وہ چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے. اب رہی بات ان پڑھ لوگوں کی، ان پڑھ آدمی جو ہوتا ہے نا وہ بیچارہ ہوتا ہے، بیچارہ، کیونکہ ان پڑھ کو سمجھ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آج جو ہے جو پاکستان کی قوم ہے وہ بٹی ہوئی ہے، صوبے علیحدہ بٹے ہوئے ہیں، قوم علیحدہ بٹی ہوئی ہے، جس کو ان سب نے ملا کے اپنی حکومتیں کرنے کے لیے ان کو بانٹ کے ڈیوائڈ اینڈ رول والا. ہاں بالکل. تو اس کو جو ہے سیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہی طریقہ کار ہے کہ ان کو، جیسے کہ میں آپ کو کہا کہ ہم نے جب ہمارا جو یہ جا رہا ہے منشور جا رہا ہے، آپ ہماری کمیونٹی پیج پہ جائیں، جب نثار وجہ کمیونٹی پیج پہ جائیں، اکثر عوامی اطلاع مول پائم کی کمیونٹی پیج پہ جائیں، وہاں پہ دیکھیں ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں لوگ لکھا ہوا ہے جو دیکھ رہے ہیں. اس میں ہمیں بہت، اگر 100 آدمی ہے نا تو اس میں 2 آدمی نے کہا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، لیکن 98% نے کہا ہے جی کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں، ہم اس کو پسند کرتے ہیں. وہ آپ خود پڑھیں گے، آپ کو انڈورسمنٹس مل رہی ہیں لوگوں کی طرف سے. ٹھیک ہے. لوگ تو یہ ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں آج جو ہے وہ انٹرنیٹ ہر کس کے ہاتھ میں ہے. وہ کھانا بعد میں کھاتا ہے، پہلے ٹیلی ویژن نکال کے دیکھتا ہے کہ فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے، ٹویٹر پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا میسج ٹویٹر پہ، اس کے بعد فیس بک پہ، ڈیلی موشن پہ، سب جگہ پہ ہم نے اس کو فٹ کرتے ہیں کہ دنیا پورے ہول ورلڈ اس کو دیکھے، آل ورلڈ. تو ہول ورلڈ جو ہے اس کے جو پاکستانی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ کو پتا ہے ان پڑھ طبقہ جو ہے وہ یورپ میں بھی ہے، کمانے آئے ہیں یہاں پہ، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یہاں پہ بھی ان پڑھ طبقہ ہے. طبقہ صرف پاکستان میں، ان پڑھ طبقہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، باہر بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، جب وہ اپنے ملک میں آتے ہیں، باہر کا ملک دیکھ کے واپس جاتے ہیں، تو ان کو کہیں نہ کہیں خیال آتا ہے یار کچھ ہونا چاہیے اس ملک کے لیے. تو جب وہ ہماری
ہمیں ریڈ کرتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں، ہماری اسپیچز کو دیکھتے ہیں، ہماری گفتگو کو دیکھتے ہیں، تو اس کا رسپانس ہمیں اچھا آتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے خلاف بولتے تھے، آج وہی لوگ ہیں جو ہمارے لیے بول رہے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے جو ان پڑھ لوگ ہیں ان میں پہنچانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے اندر فلرش کیا جائے میسج کو، اس کو اندر بھیجا جائے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ لوگ اس وقت آئیں گے. ٹائم لگے گا، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا ٹائم لگے گا، لیکن ریپڈلی ہوگا کیونکہ ملک کے حالات خراب ہیں. تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی ملک حکومت کے پاس دیکھو نا، آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی بھی ملک جو ہے آج کل جو ہے جو وار ہے وہ وار جو ہے اکنامیکل وار ہے. جو قومیں اکنامیکل وار میں آگے ہیں وہ ترقی کر رہی ہے، اور جو قومیں جو جہازوں سے لڑنا چاہتی ہیں اور فائٹ کرنا چاہتی ہیں وہ قومیں پیچھے ہیں. ہماری قوم جو ہے اس کے اندر یہی چیز، یہی شعور ڈال رہی ہے پاکستان عوامی انقلاب مقام کہ لڑائی جھگڑے فساد اور ملکوں کے خلاف بات کرنا اور کیا نام ہے خام خواہ جو ہے فضولیات کا کام کرنے کے بجائے اس طرف دھیان دو جس طریقے سے ہمارا ملک اسٹیبلش ہو. پہلے ہم اپنے مسائل حل کریں پاکستان کے، اس کے بعد پھر ہم کسی باہر کے ملک سے جو ہے وہ جو ہے اس میں میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو نیچے جو شیلا طبقہ ہے، جو سوچے بغیر ہر چیز میں اپنی ہاتھ ڈال دیتا ہے، اس کے بعد نقصان اٹھاتا ہے. ہمارا میسج ہے، میرا جو مالٹاکو پاکستان عوامی انقلاب ملپائم اور پریزیڈنٹ آغا حسن سید کا میسج ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ پاکستان کی قوم، آپ لوگ پاکستان عوامی انقلاب ملپائم کو فالو کریں اور انقلاب کی تیاری کریں، کیونکہ انقلاب آ رہا ہے، آئے گا آپ کی وجہ سے بھی ہماری وجہ سے بھی، اور ہم اس ملک کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کریں گے جہاں پہ وہ اکنامیکلی جو ہے اسٹرانگ ہو اور ڈیفنس کے حساب سے بھی تگڑا ہو، اور اس کے بعد بیوروکریسی اور یہ جو اس طرح کی چیزیں جو ہماری جو کیا کہتے ہیں اس کو ریلیشن شپس ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا کیا جائے. اس طریقے سے اس ملک کے اندر معاش لا کے لایا جائے، فیسلٹیز لائی جائیں، سیکورٹی لائی جائے، اور ہر بندہ ہر پاکستانی کو اس کا حق ملے. اس کے لیے ہماری جدوجہد ہے پچھلے 15 سال سے. ہم چاہتے ہیں کہ پوری پاکستان کی قوم عقل، باشعور اور شعور اور سمجھ سے جو ہے اس کو کیلکولیٹ کریں اور دیکھیں کہ کون لوگ صحیح ہیں جو ہمارے ملک کو سیٹ کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے لگے کہ ملک اپنی جگہ پہ واپس آئے جو کہ اپنی جگہ سے ہل چکا ہے. ان بد کردار، بد عنوان، کرپٹ اور کریمنل سیاستدان حکمرانوں کی وجہ سے جو ہے یہ ہٹ چکا ہے. تو میرا اور آغا حسن سید کا یہ میسج ہے پاکستان کی خوبصورت اچھی قوم کو کہ جو اس بات کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ پاکستان میں تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے. میرا اگلا سوال فورن پالیسی کے حوالے سے تھا. پاکستان میں یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے عرصے سے یعنی اب تو ایسے لگتا ہے فورن منسٹر تو ہے ہی کوئی نہیں، ویسے ہی کوئی نہیں ہمارے ملک میں اب، اور وہ تو ہے ہی نہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے ہماری ڈائریکٹلی جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز دوسرے ملکوں کے ساتھ شدید طور پہ متاثر ہوتے ہیں ہر دفعہ. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا پریفرنس ہوگی فورن پالیسیز کے حوالے سے؟ اس میں علی حسن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. اس بارے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو سیاست کے اوپر جو بات ہے، یہ جو اس کے اوپر جو بات ہے، اس کے اوپر عبور جو ہے وہ آغا حسن سید کو، ٹھیک ہے. یہ بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت اس کے اوپر میں بھی جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس کا جو متعدل جواب اور اس کا جو سپر جواب ہے وہ آغا حسن سید ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ پچھلے 35 سال سے اپنا جرنلسٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کے اس کے بعد کیا کہتے ہیں سینٹ کے، اور اس طریقے سے وہ بڑے ٹھیک ٹھاک جرنلسٹ رہے ہیں. ان کے پاس بہت اچھے اور بہترین اور ڈائریکٹ جواب ہے.
ابھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ان سے کانٹیکٹ کریں اس معاملے میں. جو سیاست میں بھی سیاست ان سے سیکھی ہے, میں نے بھی جو سسٹم ہے ان سے سیکھا ہے, میں نے جو کچھ بھی آج سیکھا ہے آغا حسن سید سے سیکھا ہے, اور جو بھی آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بھی اسی کی وجہ سے, انہی کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. تو میں سیاست کو سمجھتا ہوں, جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی میں نظر رکھتا ہوں, لیکن اس کو ڈلیور کرنے کے لیے جو ہے وہ اگر آپ حسن کا بھی انٹرویو کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو وہ باتیں پتہ لگیں گی, وہ چیزیں پتہ لگیں گی جس سے ملک ڈیمیج ہو رہا ہے. نہیں انشاءاللہ ان سے ہم بات کریں گے, ضرور انشاءاللہ کریں گے, اور ان کا بھی ہم موقف, کیونکہ میں اس لیے بول رہا ہوں جی وہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اگر ان سے بات کریں گے نا تو آپ کو پرفیکٹ جواب ملے گا کہ فارن پالیسیز کے اوپر ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. میں بھی آپ کو کیا بتا سکتا ہوں کہ ابھی ہم یہ ایز اے چیئرمین پائم جو ہے وہ کیا سوچتا ہے فارن پالیسیز کے حوالے سے, ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے, آبویسلی ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہے, چاہے وہ انڈیا ہو, افغانستان ہو, ایران ہو, چائنا ہو, اس کے علاوہ دور دراز کے ملک جو ہیں بہت ملک ہیں ان کے ساتھ. وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں مختصر بتاؤں گا, باقی حسن آپ مختصر طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو ہے ایسی پالیسیز تیار کریں گے جس سے ہمارے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ ریپڈلی کام کریں گے اور اپنی سیٹوں کے اوپر بیٹھ کے کھچے مارنے کے بجائے اور اپنے جو کیا نام ہے عیاشیاں کرنے کے بجائے وہ جب دفتر میں ہوں گے, آفیسز میں ہوں گے, تو وہ 24 آور کام کریں گے اور ریپڈلی پائم کی لیڈرشپ کو جواب دیں گے کہ انہوں نے آج کیا کام کیا ہے. یہ ہر روز کا معاملہ ہوگا کہ آپ نے آج کیا کام کیا ہے, کس طریقے سے, کہاں پہ آپ نے جو ہے پریس کانفرنس کی ہے, کہاں پہ کس سے ملے ہیں. یہ اس جو ہے اس کو ہم بہت تیزی کے ساتھ لیں, کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ جب ڈنڈا سر پہ ہو تو کام اچھا ہوتا ہے, جب ڈنڈا ہٹ جائے تو لوگ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو ہم نے تو ڈنڈے کے ساتھ کام کرانا ہے, وہ تو ہم کریں گے, کیونکہ ہم ریولیوشنر ہیں, سیاستدان نہیں ہیں. جو بھی کام ہوگا اس کا جواب ریپڈلی آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, اب ہم بڑھیں گے اپنے آخری 2 کوسچن کی طرف. ٹھیک ہے, آخری 2 کوسچن, ٹھیک ہے جی. اس میں جو سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہمارا یہ ہے, شو تو آپ نے سارا کچھ کیا ایز اے, یعنی ہمیں ڈکٹیٹر کی فیلنگ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ڈنڈے اور مکے کی بات کر رہے ہیں تو عام بندے جی نہیں, بات یہ ہوتی ہے اس پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, لیکن انقلاب تقریباً ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے. جی کیوں؟ آیت اللہ خمینی صاحب کا کیا انقلاب یا فرانس کا انقلاب کیا وہ ڈکٹیٹرشپ ہے؟ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پہلا حصہ ختم کرنے کے لیے, پہلا حصہ جو کرپشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ڈنڈا چلانا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ اس لوگوں کو فری کریں گے, فری دے دیں گے, ہاں جی آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ چلے جائیں, فرض کریں ہم کسی کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جا کے باہر جا کے ہمارے لیے وہ کہنا ناک پہ تیلا بنا رہے, تو وہ اس سے بہتر نہیں کہ وہ تیلا توڑ دیا جائے. یہ بات اس کا مطلب یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, لیکن جمہوریت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جمہوریت اس طرح کی جمہوریت ہوگی کہ آپ فری ہیں, آپ فریلی ہیں, پبلک فری ہوگی, ہر چیز فری ہوگی, آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے, لیکن ڈسپلن ہوگا. جیسے جاپان میں, میری بات غور سے سنیں, جیسے جاپان میں ڈسپلن ہے, جیسے سنگاپور میں ڈسپلن ہے, ٹھیک ہے, جیسے ساؤتھ کوریا میں ڈسپلن ہے, نارتھ کوریا میں ڈسپلن ہے. جو ڈسپلن لائف ہے اس کو ڈکٹیٹرشپ نہیں کہتے, اس کو ڈسپلن کہتے ہیں. ہم ڈسپلن کی لائف ہر کسی کو دینا چاہتے ہیں کہ ڈسپلن سے ہر جگہ پہ ڈسپلن شپ ہو. تو کیا یہ ڈکٹیٹرشپ ہے اگر آپ ڈسپلن کی لائف دیتے ہیں کسی کو؟ ٹھیک ہے. اچھا, پائم پارلیمانی نظام کے حق میں یا پریزیڈنشل سسٹم کے حق میں؟ اس کا جواب اگر میں نے آپ کو دے دیا تو آغا حسن سید ناراض ہو جائیں گے. اچھا, اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ آغا حسن سید جو ہیں ان کے پاس اس کا جواب ہے, میرے پاس بھی ہے, لیکن مجھے ڈیلیور کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ نہیں, یہ تو عوام کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی.
نہیں تھوڑی وہ کیونکہ آخر لیڈر تو مطلب ٹاپ پہ تو وہی ہے نا. نہیں مطلب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں چیئرمین ہوں لیکن چلیں ہم اس کوشچن کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں, اس کوشچن کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں نیکسٹ انٹرویو تک کے لیے, یا پھر یہ سوال ہم آغا صاحب سے پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے, ہاں یہ زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا چلے اس سوال کا جو ہے یہ دو سوال خاص طور پہ ایک فارن پالیسیز کے حوالے سے اور کون سا نظام قائم جو ہے وہ لے کے آئے گی ملک میں, یہ ہم آغا صاحب سے پوچھیں گے, یا آپ ہم سے وعدہ کریں آپ نیکسٹ انٹرویو میں ہمیں بتائیں گے. اگر انہوں نے میں ان سے ڈسکس کروں گا, اگر انہوں نے مجھے اجازت دی تو میں ضرور بتاؤں. چلیں ٹھیک ہے. یہ ویسے ہمارے ویورز کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کون سے نظام پہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اور کون سا نظام پاکستان کے لیے بہتر ہے, اور یہ ابھی آپ ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, یہ ہم آپ کی ڈسکریشن پہ چھوڑتے ہیں. تو آخری سوال جمال صاحب یہ ہوگا کہ اب ہر بندے کے پاس ہی, جیسا بھی آپ نے کہا کہ ہر بندے کے پاس ہی موبائل آ گیا, اور ہمارا جو ہے وہ صبح اٹھ کے جو ہے پہلے لوگ کوئی اللہ رسول کا نام لیتے تھے, آپ ذرا فیس بک پہ متھا ٹیکنے چلے جاتے ہیں. تو بالکل صحیح. آپ کے خیال میں لائٹ نوٹ میں کہ پاکستانی عوام کو سوشل میڈیا کا یوزج جو ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے, پولیٹیکل اس کے علاوہ بھی؟ ہاں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, میں نے اور آغا حسن سید نے, کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فرینچ میں بولتے ہیں ایگزاجر, فرینچ میں ایگزاجر بولتے ہیں, کہتے ہیں اس کو انگلش میں بولتے ہیں کہ اردو میں کہہ رہے ہیں کہ جو بات نہیں کرنے والی ہوتی, جو نہیں دکھانے والی ہوتی, تو جو اس کو بھی وہ جو ہے اس کو میڈیا پہ لگاتے ہیں. صحیح ہے. اور جس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا. ٹھیک. لیکن ایک چیز اچھی بات ہے کہ اس سوشل میڈیا سے لوگوں کی ذہنیت کا پتہ لگتا ہے کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں. ہر شخص کا کہتے ہیں نا کہ ہر شخص کا جو ہے اس کی باتوں سے پتہ لگتا ہے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر شخص کی شخصیت کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کس شخصیت کا مالک ہے. ٹھیک ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے میں اور حسن کہتے ہیں کہ ہاں مطلب ہے کہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اخلاق میں رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے. اور لوگوں کو جو ہے جو پولیٹیشین ہو گئے یا بیوروکریسی ہو گئی یا کوئی بھی ہو گیا یا کسی بھی شخص کے خلاف بات ہو تو اس کو مطلب گالی گلوچ یا اس کی شکلوں پہ کتا بلا اور اس طرح کی چیزیں بنا کے لگانا, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں. لاجیکلی ہینڈل کرنا چاہیے. ہاں اس کو اچھی طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. جب بھی کوئی فیس بک یوز کرے اس کو پہلے اپنی بات کو سوچے لگانے سے پہلے کہ کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, کیا میرا امیج جو ہے وہ خراب ہوگا یا میرا امیج ٹھیک ہوگا, یا جو میں بات کرنے لگا ہوں اس سے کتنے لوگوں کو غلط جو ہے وہ رپورٹ پہنچے گی. میں اگر ایک غلط بات لکھتا ہوں تو کتنے لوگ جو اس کو غلط لیں گے. تو اس سوشل میڈیا کو ایک اچھے انداز میں, ایک خوبصورت انداز میں, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے انقلابی ہو, چاہے وہ پرسنل ہو, اس کو اچھے انداز میں یوز کرنا چاہیے کہ جو کوئی آدمی اپنا انٹرنیٹ کھولے تو اس کو کوئی اچھی چیز نظر آئے, کوئی کنسٹرکٹیو آئے, کوئی پروڈکٹیو چیز نظر آئے. ہاں نالج بیسڈ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. نالج بیسڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہے وہ کنجر پانا لگا رہے ہیں, مطلب میں دیکھتا ہوں لڑکیوں کے سیکس ڈانس لگا رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے لوگ کروڑوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد کیا نام ہے کئی دفعہ جو وہ قتل کر رہے ہیں تو وہ دکھا رہے ہیں. مطلب سوشل میڈیا کا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں میں دہشت پھیلائے, سمجھے نا, لوگوں کے اندر اس کو ایگریسو ہو, سمجھے نا, کیونکہ سوشل میڈیا سے لوگ بہت کچھ پک اپ کرتے ہیں, اور جب وہ پک کرتے ہیں تو وہ غلط باتیں بھی پک کرتے ہیں اور صحیح باتیں پک کرتے ہیں. نیگیٹو لوگ نیگیٹو باتیں پک کرتے ہیں, پازیٹیو, لیکن یہ سب کھچڑی بن گیا. تو اس کو استعمال کرنے کے لیے کرنے سے پہلے میرا یہ اور حضرت کا مشورہ ہے پوری پاکستان کی پبلک کو جہاں بھی رہتی ہے کہ کوئی بھی چیز پوسٹ کرنے سے پہلے, چاہے وہ ویڈیو ہو, چاہے وہ آرٹیکل ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کو سوچ سمجھ کے کریں, اس کو مطلب ایگزاجر نہ کریں, خراب نہ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو
آخر میں کوئی قوم کے لیے لاسٹ پیغام ایک دو لائنز میں؟ بالکل، میرا قوم سے، پاکستان کی قوم سے میرا اور آغا صاحب کا ہمارا ان کا دلی کانٹیکٹ ہے. ہم دل اور دماغ سے ان کے ساتھ ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم جو ہے ایک ریئلٹی اور سچائی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور غریبوں کے لیے، چاہے وہ اوپر والے پوسٹ پہ ہو، لیڈ کلاس ہو یا نیچی کلاس ہو، جو بھی کلاس ہے، سب کلاس کے لیے ہم لوگ ہیں، ان کے لیے ہیں. اور ہم لوگ میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور تبدیلی جس میں ہر پاکستانی کو سکون ملے. ٹھیک ہے، ٹائم لگے گا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اچھی قوم بن کے نکلے، ایک پریکٹیکل قوم بنے، ایک ترقی یافتہ قوم بنے، ایک باشعور قوم بنے، اور ایک نام پیدا کرنے والی قوم بنے. اس کے لیے ہماری فائٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم اس بلندی پہ لے جائیں، اور پاکستانیوں کو جس پہ ہم پاکستانیوں پر رشک کریں. چلے، اسی کے ساتھ ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور لوگوں تک جو ہے وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے ہمیں اپنا ذریعہ بنایا، اور اس میں ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں پرسنلی دعا گو ہوں کہ ایک ایسی کوئی سچویشن بنے پاکستان میں کہ ہمیں یہ روایتی سیاستدانوں سے ہماری جان چھٹے اور آپ جیسے لوگ آتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ میں روایت کرتا ہوں کہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم، جمال ٹاکر اور آغا سید جو ہے وہ اس ملک میں آ کے پاکستان کو ریئل پاکستان بنائے، قائد اعظم والا پاکستان، یا قائد اعظم کا خواب تھا علامہ اقبال کا، اس خواب کو پورا کرتے ہیں. بالکل، ہماری نیک خواہشات پائم کے ساتھ ہیں، آغا صاحب کے ساتھ ہیں، اور جمال ٹاکر صاحب کے ساتھ ہیں. اور اسی کے ساتھ جمال صاحب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ جلدی آپ کا دوبارہ ہم آپ کو زحمت دیں گے، اور آغا صاحب سے تو ہم بات کریں گے. تو آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ علی حسن صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، بڑی مہربانی، آپ نے بھی ٹائم نکالا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو، موسٹ ویلکم سر، موسٹ ویلکم. تھینک یو، تھینک یو. خدا حافظ.